تم میری طرف آ جاؤ میں تمہیں قبول کر لوں گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جن میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اجازت ہو تمہیں بھی ان میں شامل آ کے ہو جاؤں، اجازت ہو تمہیں بھی ان میں شامل آ کے ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، لاکھوں شاد میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، رب ان کے قریب ہو جاتا ہے، فرماتا ہے بول بندہ کیا چاہیے، آج تو اپنے لیے بول، اپنے گھر والوں کے لیے بول، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگ، جس کے لیے مانگے گا آج تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ میری رحمت کا عطا اور سخا کا دن ہے، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ 10 دن اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے پاس عظمت والے یہ 10 دن ہیں۔ اب پھر مولا ہم اس میں کیا کریں کچھ راضی ہو جائے؟ سوال ہے نا، ذہن میں سوال آئے گا نا، کیا کریں ہم ان دنوں میں، کیا کریں؟ ایک تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ توفیق دے تو ان دنوں کے نفلی روزے رکھا کرو، راتوں کو جاگا کرو، عبادت کیا کرو، اور میرے آقا نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ۔ ان دنوں میں تم 4 کاموں کی کثرت کیا کرو، کثرت سے 4 کام کیا کرو۔ کتنے؟ بولو 4 کام کرو، تھوڑے نہیں زیادہ، قلیل نہیں کثیر، کثرت سے 4 کام کیا کرو، کرو گے انشاءاللہ۔ پہلا کام یہ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، تم تسبیح پڑھو۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگاتا ہے، پتہ ہے وہ کتنا بڑا درخت ہے کہ اگر 3 دن گھوڑا دوڑے تو اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ مسجد 10,000 فٹ ہے، لیکن ادھر سے ایک کونے سے چلو دوسرے کونے میں 2 منٹ نہیں لگے گی۔ یہ 10,000 فٹ کی مسجد ہے، 2 منٹ نہیں لگے گی، اس کی چھاؤں ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی کوئی درخت ہوگا نا اچھا گھوڑا، 3 دن تک دوڑے تو ایک کنارے
کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اس درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. یہ اتنا بڑا درخت پھلوں سے بھرا ہوگا, یہ اس کے لیے لگ جاتا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان سبحان اللہ. یہ پہلا کام. دوسرا کام والتحمید, اور اللہ کی حمد بیان کیا کرو. اللہ کی حمد کیا ہے؟ الحمدللہ 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 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی. صرف ایک مرتبہ الحمد پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملیں گی کہ روز محشر تمہارا اعمال کا جو میزان ہوگا نا وہ سارا بھر جائے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میرے مولا یہ میزان تو ذرا مجھے دکھا دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ میزان ہے کیسا اور کتنا بڑا ہے. میزان کو جس میں تو اپنے بندوں کے اعمال کو تولے گا نا وہ میزان میں دیکھنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حجابات ہٹایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ میزان آ گیا جس میں اعمال تولے جائیں گے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ میزان اتنا بڑا تھا کہ اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اٹھا کر اس میزان میں رکھے جائیں تو ساتوں زمینوں ساتوں آسمان اس میں پڑ جائے تو میزان اور بھی بڑا اور بھی وسیع. سبحان بھائی آپ دیکھیں یہ مسجد کتنی بڑی ہے. میں یہ ٹیشو کا ڈبہ اس مسجد میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ. کتنی جگہ لے گا یہ؟ کتنی بڑی مسجد ہے. یہ ٹیشو کا ڈبہ تھوڑی سی جگہ لے گا. تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ 7 زمینیں 7 آسمانیں اگر میزان میں رکھے جائیں تو اس کا ایک کونا بھی نہیں بھرتا. میزان اتنا بڑا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ حیرت میں آ گئے, عرض کرنے لگے میرے مولا یہ اتنا بڑا میزان اس کو کون بھرے گا؟ کون اتنے عمل کرے گا کہ یہ میزان اس کا بھرے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موسیٰ میرا محبوب محمد مصطفیٰ جو جب الحمدللہ پڑھیں گے تو اتنا اجر دوں گا کہ ان کا یہ میزان کا پلڑا بھر. الحمدللہ خبر آتا ہے ہندے پیتے ہوٹل تے بیٹھا ہو حقو بنا کو ڈاڑو بٹا کھڑو نہ دین کی گال نہ دنیا کی گال کتے جو ہر کو پرائی کلا مصیبت سجو نہیں بیٹھا تھا جانی ہڑو. ہاں وہ جے بھئی اللہ جو ذکر کرے سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو چاہتا سمجھو بلا ہوں تنتا خیال کے ہو پر ہنگتے ہیں میں تو خیال کرتا ہوں نا اللہ کرے تاکہ کوئی گار مجھے یاد بھی ہے تانے خیال کے رب جمعی جائے گار مصری دی وجہ تو مسجد میں نکڑو دادوری گار مصری دی مثالی دو تو کون ہے نا جی ادھر دیانا تیری سلج کھانے ہی نہیں اللہ نے ذکر کر دو تسبیح پڑھ دو ہاں سبحان اللہ پڑھ دو الحمدللہ پڑھ دو یہ بک مت جا
انٹیوکم والتحلیل اینے دہن بہارن میں ٹیوکم یوک جو تحلیل پڑھ جو تحلیل خبر دو چاہ لا الہ مدینی والا سائیں دا فرمائیں کہ ہکڑو بھیرو چو لا الہ الا اللہ رب تعالیٰ 4000 گناہ بخشی چھے گنا ہکڑو بھیرو کلمہ پڑھو گنا گناہ 4000 گناہ بخشی وریڈو بھیرو چو وری 4000 جا وریڈو بھیرو پڑھو وری 4000 بیا نیٹ تک پھٹا نا اکڑے میرے دا 4000 کہ روزانہ 500 میرا پڑی نیٹ تک پھٹا نا ملا کی طرح مولا ایکڑو کلمہ پڑھو سجو آنے دفتر میں اکڑو گناہ پڑھنے دی کے بیٹھی رب فرمائی جو آنے انجھے گھر وارن جا گناہ بیٹھی انجھے پھٹن جا جدا مولا انجا بچڑا کو بخش دیا گھرانوں کو بخش دیجو رب فرمائیں تو آنے جو اوڑے پاڑے کی بخش اللہ تو یا مرس تھی یا مرسن کے پاڑے میں وجی گئے مرس وہ نائے جب وہ پاڑی کو لے دے کھئی مدے یا کلاشن کو کندہ میں لڑکائی مدے یہ مرس نائے مرس وہ آدھے کو اللہ جو ذکر کرنا قرآن میں ہی کہ مرس سجو جو رجال ناتن ہی تجارت ملا بیونن ذکر اللہ مرد ہوئے ہیں کہ جن کے واپار تجارت اللہ جے ذکر کرنا رو کی دعائی ہے مرس ہے مرس جو مرس مانو جو مرس مانو نتی آئے ہو تو مرسن جے پاسے میں وجی میں ہو رہا ہے وہ جب ذکر بیٹا کتا تو تمہیں کا گناہ رہا مجھے بیٹی گی اپنے ایمان کو تازہ کرو اپنے ایمان کو تر و تازہ کرو پوچھا یا رسول اللہ کس طرح ایمان کو تر و تازہ کرے آپ نے فرمایا یہ پڑھو لا
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ ہم نقش بندی بھی ہے ہم قادری بھی ہیں ہم ذکر اسم ذات اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اور نفی اسبات لا الہ الا اللہ یہ تحلیل بھی کرتے ہیں یہ ہمارا ذکر ہے تم اپنے نام کے ساتھ نقش بندی بھی لکھا کرو قادری بھی لکھا کرو اور میرے بچے ہیں میں آپ کو نقش بندی قادری دونوں میں بیعت کرتا ہوں یہ ہمارا ذکر ہے ہمارے سلسلے کا ذکر ہے لا الہ پڑھنے والے جب قیامت کے دن اٹھیں گے نا اپنے مزاروں سے جب قبروں سے اٹھیں گے تو سر کو ایسے جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور ان کی زبان میں لا الہ الا اللہ جب قبروں سے اٹھیں گے نہ ان پر کوئی حساب ہوگا نہ پوچھ گچھ ہوگی فرشتے کہیں گے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں ادھر آؤ عرش اللہ کا سایہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں ایک کلمہ شریف پڑھنے والوں آج تم پر کوئی حساب و کتاب نہیں چلو عرش اللہ کے سائے میں بیٹھو ساری مخلوقات سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور یہ نور کے منبروں پر نور کے کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے نہ کوئی حساب ہوگا نہ پوچھ گچھ ہوگی جب تک مخلوق سے حساب کتاب لیا جائے گا یہ رحمان کے دائیں جانب بیٹھے ہوں گے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور یہ ایک دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا قیامت والا ان کو ایسے لگے گا جیسے عصر کی نماز ادا کی جی سبحان اللہ ان پر اللہ تعالیٰ روز محشر کی کوئی تنگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان لوگوں پر جو اللہ کا یہ ذکر کرنے والے سبحان اللہ تو کم سے کم 200 مرتبہ روز پڑھتے رہے سبحان اللہ لیکن یہ جو عشرہ پاک آ رہا ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اس میں آپ یہ روزانہ 5,000 مرتبہ یہ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ کرو گے کرو گے انشاءاللہ آپ کھڑے کرو اگر آپ نے 70,000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا 70,000 مرتبہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے جب مرو گے نا حساب نہیں ہوگا جو 70,000 مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے اس کو آخرت کا حساب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ گارنٹی ہے جنت میں جانے کی سبحان اللہ اب پولیس والے اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ سارا دن یہ پٹا لیے پھرے آپ کو بھی پڑھنا ہے 70,000 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے سب فقیر مساوات پہ 70,000 پھر اپنی زندگی میں
ضرور پڑھنا انشاءاللہ یہ تانگے مرن کا پو کمی دے سبحان اللہ سائیں فرمائیں تھا چوتھوں کم ہن ذلت کے لہے میں 4 کم فرمائے ہو نا یادن سیا پہلوں کم کیڑو سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح جو الحمدللہ جو لا الہ الا اللہ صدقوں میں جاتا ہوں سبحان اللہ ہاں مجھے چوتھوں کم سائیں فرمائیں تھا والتکبیر سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کثرت سے یہ کلمہ مبارک پڑھو پر نائی ذلج کا 13 ذلج تائیں یہ دیاڑا تکبیرات تشریق جا ہوتا ہے نائی ذلج فجر کا وٹی بھی دے 13 ذلج دے 3 پاری تائیں ہر فرض نماز کو جماعت سے پڑھ گو نا سلام برائے اے کو تکبیر پڑھ بھی تشریق جی 3 پھرا کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ یہ جنہاں کرنو تو ہم پڑھو تھا جو ہکڑو لفظ اود چپل جنو بزنی تیتا نے عمل میں انہیں 10 دیانت میں یہ 4 کم ضرور کرو نماز پابندی سا جماعت سا پڑھ جو تنتن لئی نماز پڑھ جو پٹکو بدی نماز پڑھ جو رب توفیق دے دی پہنا نمن آڑا روزہ برکھ جو بلا جے نمن تھا رکھے سکو تو نائی جو رکھ جو ایک سال جے برابرہ اکڑو روزو کہیں نائی جو روزو جے کو آ یہ 10,000 روزن جے برابر گھنن روزن جے برابر 10,000 روزن جے برابر ایسا ہی فرمائن تھا کہ 10 محرم جو روزو گزرل سچے سال جا گناہ میٹی چلی کیڑو روزو 10 محرم اے نائی ذلحج جو روزو آ وہ 2 سال جا گناہ میٹی ہکڑو سال جو گزری ویو ॿियो साल जेको अॻियूं अचण वारो आहे नवी सुलहज का रोजा रखते हैं तो आपके 2 बरस के गुनाहों को अल्लाह ताला मेट लेता है एक जो साल गुजर गया उसकी माफी जो कुछ आपने किया ना सारे साल के गुनाहों को अल्लाह ताला मेट माफ करता है और जो आने वाला साल है उसकी भी एडवांस में माफी कितना बड़ा है थोड़ी सी मेहनत है रोजा रखना आजकल तो माशाल्लाह बादल बादल भी छाए हुए हैं बारिश भी हो रही है बहानों न करो सुभान अल्लाह घट में घट रखो तो पूरे 10 रोजा रखो इंशाअल्लाह जेकर न तॾहिं बि 9 जो रोज़ो लाज़मी रखो बाक़ी 10 जो रियाड़ो त ईद जो आहे मदाईअ जो 10 जो रोज़ो थो रखणु 10 जो रोज़ो रखणु हराम आहे नाजाइज़ आहे 10 जो रियाड़ो ईद जो रियाड़ो आहे कुर्बानी जो रियाड़ो आहे
انہیں تے قربانی کجو چھا کندو مجھے سونے حبیب مدینے والے سائیں فرمایو تا ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الى اللہ من احرام الدم نہیں سورج جے دیاڑے جترا عمل کندو تو انہوں سبنی عملن میں بھلے میں بھلو عمل تو قربانی جو رد اضحا کرن اضحا یاد تو اضحا سبحان اللہ سائیں فرمائن تھا تو کہیں سلج دے دیاڑے تے ایڑو پیو کوب کم اللہ کے پیارو نائیں بدیگ اجر ثواب والو ایڑو پیو کوب عمل نائیں جڑو قربانی جو عمل ایسا ہی فرمائن تھا انہو لتاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا وازلافہا کہ تو قربانی کے ہوتا نا کہ قیامت کے دیاڑے میں قربانی کے جانور کی کھل انہیں جا بار انہیں جا ہڈا انہیں جا پیر کھر کیے تمہارے عملن میں دوریا میندہ سبحان اللہ جن ملکہ قربانی کے ہوتا جب کوئی بندہ اضحا کرتا ہے ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یکال الارض جن پر قربانی کے ذبح تھا کہ قربانی کے جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پہلے معاف فرمائے اگر تم اپنے وجود کو پاک کرنا چاہتے ہو اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو قربانیاں کیا کرو اضحا کیا کرو سبحان اللہ پیسہ خرچ کرنے والی گال تے گھرنا تھی پھر رب جے پنے ماں اللہ دی دولت میں یا رب جے رستے میں خرچ کیوں نا وری چوندہ دوا یہ قربانی کو غریبن کے لیے مسکینن کے پیسہ جو وہ بدی کا سوا قربانی واجبہ مالدار جے بتا غریبن کے سچی زندگی پہ دے پر واجبہ فرض ادا کرو گل سمجھو دا خیرات بھلی سجی زندگی جو کتری بھی جو مدد ہونے کا پر جکنے مالدار آئے ہو تو وہاں تے قربانی واجبات ہوا لازم تھا کہ ادا کرنی ہے صحیح فرمائندہ جو مالی توفیق آئے قربانی نہ تو کرے فلا یقربن مصلی نہ اسان عیدگاہ ہم نے چوست بیچ ہوئی نہ ہمارے عیدگاہ کے قریب وہ مت پھٹکے قریب ہی نہ آئے عیدگاہ کے جو مالدار ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا اس کو بول دو ہمارے عیدگاہ کے قریب مت آئے سمجھو دا گل وڈو جانور وڈو بٹرا مثال گایا میا ڈانڈوا اٹھوا انہیں میں 7 مانو رشتہ دار تھی ننڈو جانور آجے بکری دمبو چھیلو وہ ہکڑے مانو ملا قربانی جے گوشت کے 3 حصن میں ورائے ہکڑو حصو پان کھا بچن کے کھارائے بیو حصو عزیزن قریبن رشتہ دارن کے لیے بیو حصو غریبن مسکینن کے سمجھو تا گل سائیں فرمائن تھا تو جیڑی من تمہاں قربانی تھا کہو قربانی جے جانور جے بدن تے جترا وار ہیں وار جے بدلے میں اللہ تمہاں جے ہکڑے گناہ کے بخشے دو ہکڑی نیکی لکھے دو ہکڑو درجو بدائے یہ روایت میں آتا 10 گناہ بیٹے دو 10 نیکیوں لکھے دو 10 درجہ بلند کرے بکری
बकरीअ जी पशम बकरीअ जे बदन ते हूंदा आहिनि ॿार, पर रिढ जे बदन ते वरी हूंदी आहे दास, ऊन, पशम, सॻड़ा तंदा हूंदा आहिनि। इन तंद जे बदिले में 10 गुना में ॾिबा। सौदो सस्तो थियो या महांगो थियो? जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था त जेको माण्हू या युन्नास दहू वहतसिबु बिदिमाइहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि कुर्बानियां किया करो, और उस कुर्बानी की जो खून गिरता है उससे तुम अल्लाह की रजा तलब करो। क्योंकि जब तुम कुर्बानी करते हो उसके खून का कतरा जब नीचे गिरता है तो वो बंदा अल्लाह की अमान और हिफाजत में आ जाता है, और उसके खून का, कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में है कि जो उज़ा करता है कानत लहू हिजाबम मिनन नार, ये कुर्बानी का जानवर उसके लिए जहन्नम की आग से पर्दा बन जाएगा। उधर जहन्नम है, इधर ये बंदा है, बीच में कुर्बानी खड़ी है, इसको जहन्नम की तरफ जाने नहीं देगी और जहन्नम को इसकी तरफ बढ़ने नहीं देगी। ये कुर्बानी रुकावट होगी तुम्हारे और जहन्नम के बीच में, ये कुर्बानी का जानवर रुकावट बन जाएगा। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, जहां पर मैदान महशर होगा ना, लोग इकट्ठे होंगे, उसके परली तरफ जहन्नम है, परली तरफ जन्नत है, परली तरफ जन्नत है, बीच में जहन्नम है। जहन्नम से गुजर कर जन्नत की तरफ जाना पड़ेगा। बात समझ? मसलन अब दंबागोट है, बीच में हाईवे, अगर आपने दंबागोट जाना है तो हाईवे को तो क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक आप हाईवे क्रॉस नहीं करते तब तक आप दंबागोट पहुंच नहीं सकते। तो बीच में है जहन्नम, परली तरफ है जन्नत, इस तरफ है मैदान हशर। लोग इकट्ठे होंगे मैदान हशर में, परली तरफ होगा जन्नत, बीच में होगा जहन्नम। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से कोई भी नहीं, हर एक को जहन्नम से लाज़िमन गुजरना पड़ेगा। गुजरोगे तब जन्नत में पहुंचोगे ना। अब वहां से कैसे गुजरेंगे? उस पर एक पुल पड़ा हुआ है, पुल। अब हाईवे पे गवर्नमेंट ने पुलें बनाई है ना, उससे गाड़ियां क्रॉस करती हैं। अब जहन्नम के ऊपर एक अल्लाह ताला ने भी पुल बनाई है। वो पता है कैसी पुल है? उसको पुले सिरात कहते हैं। वो बाल से ज्यादा बारीक है, बाल, ये बाल है ना, इस बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, और ऐसे झूमती है जैसे घोड़ा झूमता है। अब इससे गुजरना है, तसव्वुर करें। और वो उसका फासला कितना है? 1500 बरस का, 1500 बरस का ये पुल है। इससे क्रॉस करेंगे तब जन्नत में पहुंचेंगे। मेरे आका ने फरमाया कि जो कुर्बानी करते हैं ना, वो जब कब्रों से उठेंगे तो उनके
قبر کے قریب ایک حسین جانور گھوڑے کی مانند سواری کا جانور کھڑا ہوگا. اس کے سینگ سونے کے ہوں گے, اس کے جو بال ہوں گے وہ ریشم کی طرح چمک رہے ہوں گے, جس طرح سونا چمکتا ہے اس طرح چمک رہے ہوں گے. وہ جانور اس کے قبر کے ساتھ کھڑا ہوگا. جیسے قبر سے اٹھے گا وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسا جانور ہے, کتنا حسین جانور ہے. پوچھے گا کہ یہ جانور کیا ہے, کیسے کھڑا ہے. کہا جائے گا کہ یہ تیرے قربانی مضحیٰ کا جانور ہے, اب تو اس پر بیٹھ, یہ تجھے پرسرات عبور کروائے گا. وہ اس پر بیٹھے گا, وہ قربانی کا جانور ایسے چلے گا کہ جیسے بجلی چمکتی ہے نا بارش میں, یہ کھیوڑ چمک دیا, کھیوڑ بجلی چمکتی ہے نا بارش میں, اس طرح ایک چمکار ہوگا اور وہ جنت کے دروازے بھی پہنچ جائے گا. دیکھے گا بڑا پھاٹک جنت کا نظر آئے گا. وہ کہے گا یار یہ جو مولوی ہمیں ڈراتے تھے کہ اتنی بڑی پرسرات ہے, اس سے گزرنا پڑے گا, جہنم کے اوپر پھولے, وہ کب آئے گی؟ فرشتے کہیں گے قربانی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو, تم جہنم کو کراس کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے. بولیں گے یہ 1500 برس کا فاصلہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیسے کر کے آ گئے. ہرنو جنت رے, جنت رے ہرنو سبنی کے ہلنو انشاءاللہ, بڑا ہی ہلندا سب پہ کرم ہی ہلندا انشاءاللہ. جن کے برب توفیق دنیا وہ قربانی کر دو انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ سے توفیق ڈنی آ تو قربانی کیو. انہیں قربانی جو گوشت پنجے غریب مسکین مائٹن کے بھی یاد کرو, پنجے عزیزن قریبن کے یاد کرو. غریب مسکین جے کی اتڑل مانو ہے انہن کی سارے سنبھال لے جو. باقی قربانی جو کو چمڑو ہے نا, وہ چمڑے دے کوئی انہوں بڑا چمڑا لگے سبحان اللہ. گھنا بد مذہب, گھنا فرقہ ٹولا, انہیں دے کرے مجھے تو کہ گزارش ہے تو پنجے قربانیوں یا جانور اہل سنت دے کے ہیں فرد کے مدر سنسو اہل سنت سنی ہوئی. سبحان اللہ. سمجھو دا یا رسول اللہ چوڑ واسطے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاں جے قربانی جو چمڑو کہ بد مذہب وٹ نویں دو انشاءاللہ سمجھ دو پہ. سبحان اللہ. پنجے اہل سنت دا مدرسہ ہے نا, خانقاہوں ہیں, درگاہوں ہیں, ماشاءاللہ ہی درگاہ تے مدرسہ ہے. پنجے ہر درگاہ تے مدرسہ ہے. پنجے درگاہ تے بھی ہو تو کو ودی کے بہتر بھلا دی کرے ہوتے ہیں تو پنجے پاڑے میں کو رسو اہل سنت جو مدرسو یا کو غریب کو مسکین بری انہیں کے بھی. اللہ تبارک و تعالی دل شان شاء سا کے یہ دیہڑا عبادت سے ملائن کی توفیق دی, پنجے بندگی کی توفیق نصیب فرمائے, اسا سبنی کے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہنن کارن بھی مطا اسا سبنی کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بڑا کتاب آیا ہے ایمان اور اس کے تقاضے, اردو میں کتاب ہے ہراج میں لکھا ہے. دو کتاب رمضان کریم, ان کتابوں میں گھنا مسائل آئے. ایک تمام بئی کتاب بٹھو پڑھو اور پنج بچن کے پڑھ کے جائے. اللہ تعالیٰ دل شان شاء